بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلاس 9 بیٹا ہم پڑھ رہے تھے حمد۔ آج اس کا شعر نمبر 6 سے آگے دیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ یہ مکمل کرتے ہیں۔ تو شعر نمبر 6 ہے کہ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ کئی طرح کی ہوائیں تھیں، عربوں نے جن کے نام رکھے ہوئے تھے۔ ایک تھی باد صبا، بہت سی تھی، باد نسیم، باد سرسر ہے جی، اور ایک تھی باد صبا۔ باد صبا، باد کہتے ہیں ہوا کو، صبا وہ ہوا تھی کہ جو عاشقوں کا پیغام محبوبوں تک لے کے جایا کرتی تھی۔ تو اس شعر میں کہتے ہیں کہ آفاق میں، دنیا میں کب تک تیری مہک، تیرا پیغام، تیرے ہونے کی دلیل لوگوں تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، کہ جو باد صبا ہے، جو ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر لے کے جا رہی ہے۔ اس شعر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے ہمیں صرف آنکھیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر طرف اللہ تعالیٰ اپنے جلووں میں دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو تصورات تھے صوفیاء کے ہاں، ایک تھا وحدت الوجود، ایک تھا وحدت الشہود۔ وحدت الوجود یہ تھا کہ ایک اللہ ہی کا وجود ہے دنیا میں، باقی جو بھی وجود رکھتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک تھا وحدت الشہود کہ جہاں بھی ہے وہ صرف اللہ ہی کا جلوہ ہے۔ تو یہ وحدت الشہود کا شعر ہے کہ ہمیں آنکھ اٹھا کر اپنے دل کی آنکھیں کھول کے اللہ تعالیٰ کے جو جلوے ہیں وہ اس کی مخلوقات میں، اس کی تخلیقات میں دیکھنے کی ضرورت ہے جی۔ دیکھیں آگے یہ تشریح کیا کہتی ہے۔ صبح کی ہوا ہر طرف اللہ کا پیغام لے کر جا رہی ہے، کب تک اس کی خوشبو ہر طرف نہیں پھیلے گی۔ صبح کے وقت جب ہوا چلتی ہے تو وہ پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھیرتے ہوئے چلتی ہے۔ حالی کا موقف یہ ہے کہ جس طرح صبا پھولوں کی مہک ہر طرف پہنچا دیتی ہے، اسی طرح توحید کا پیغام بھی ہر طرف پھیل کر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے جی۔ ارشاد ہے، حق آیا تو باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے تھا۔ انسان اگر غور و فکر سے کام لے تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات بغیر کسی پیدا کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، کہ دنیا کا ہر کام جو ہے وہ ہماری عقل کبھی تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ بغیر کسی کرنے والے کے ہو جائے۔ تو یہ اتنا بڑا جو کارنامہ ہے دنیا کا بننا، تو یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتا ہے۔ یہ دن اور رات کا تبدیل ہونا، سبزے کا اگنا، پھولوں کا کھلنا، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، فصلوں کا پکنا، ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ ہاں جی، آگے اشعار ہیں۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کہ کون ہے کہ جو زمین کے اندھیرے میں بیج کو پال کے درخت کی صورت دنیا میں لے کے آتا ہے، اور کون ہے کہ جو بادلوں کو دریاؤں سے اٹھاتا ہے۔ جی، صحاب کہتے ہیں بادل جی۔ آگے دیکھیے، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے فوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب۔ ہاں جی، آگے دیکھیے، جو انسان قوانین فطرت کو سمجھتا جاتا ہے، نیچر کے رولز کو سمجھتا ہے، اس کے لیے اس بات حق کرنا، اس بات حق کا مطلب ہے حق کو سمجھنا، حق کو تائید کرنا کہ ہاں حق ہے، اللہ تعالیٰ ہے، آسان ہوتا جا رہا ہے۔ حالی کا موقف یہ ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہر طرف حق کا بول بالا ہوگا، توحید کی صدائیں پوری دنیا میں بلند ہو رہی ہوگی، لوگ حقیقی مذہب کو اپنا لیں گے، باطل قوتوں کو شکست فاس ہوگی، اور پھولوں کی خوشبو کی طرح ہر طرف توحید کا پیغام پہنچ جائے گا۔ شعر نمبر 7، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ اب کلاسیکل پوئٹ ہیں، یہ کلاسک ہے۔ اب اس میں ہم میں ہی شاعر اپنی بھی تعریف کر رہا ہے، تو ایسا ہو تو اسے کہتے ہیں یہ تعلی کا شعر ہے، ٹھیک ہے۔
یہ مقطع ہے، ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں شاعر آخری شعر میں اپنا پین نیم یعنی تخلص استعمال کرے تو وہ مقطع ہوا کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ مقطع میننگ کہ جہاں اینڈ ہو رہا ہو۔ دیکھیں جی، کہتا ہے کہ اے حالی تیرا جو بھی شعر ہے وہ دل پہ جا کے اثر کرتا ہے، اور شاعر جو ہے تو ایسا ہے کہ تیرے جیسا انداز کسی اور کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ جی، حالی تمہاری شاعری کا انداز سب سے مختلف ہے، اس لیے تیری ہر بات دل کو چھو لیتی ہے۔ اردو شاعری کی روایت میں خواجہ الطاف حسین حالی کی شاعری وہ سنگ میل ہے جہاں قدیم اور جدید شاعری آپس میں ملتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اس زمانے کے اور اس تحریک کے شاعر ہیں کہ جنہوں نے پرانے انداز کلاسیکل انداز کو بھی نہیں چھوڑا اور صرف اسی تک نہیں رہے، ایک نیا انداز بھی آنے والے زمانے کو دیا ہے جی، کہ جسے انجمن پنجاب کا مشاعرہ انہوں نے منعقد کرائے۔ وہاں غزلوں کی بجائے کہ پرانے زمانے میں صرف غزلیں محبوبوں کے قصے جی، لب و رخسار کی باتیں، اب کہتے ہیں کہ اب اس زمانے کے لیے ورلڈ آرڈر چینج ہونے والا ہے، ورلڈ وار 1-2 ہونے والی ہے، زمانہ جو ہے وہ انقلاب پذیر ہو رہا ہے۔ تو اب ہندوستانیوں کے لیے بھی، ہندوستان کے مسلمان شاعروں کے لیے اور عوام کے لیے ایک ایسے پیغام کی ضرورت ہے جو انہیں مقصد کی طرف لے کے جائے۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری اور سر سید کے جو نثر ہے اس کا ہمیں بالکل عکس علامہ اقبال کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ سر سید احمد خان کے نظریات اور انجمن پنجاب، یہ وہ ایک آرگنائزیشن تھی انجمن پنجاب کہ جو سر سید وغیرہ نے بنائی تھی کہ یہاں پنجابیوں کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جائے کہ جو لیڈ کریں، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگائیں۔ انجمن پنجاب کے شاعروں نے حالی کو قدیم انداز شاعری سے بیزار کر دیا اور انہوں نے اپنی شاعری کو عصری تقاضوں سے ہمکنار کیا، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ اپنی شاعری میں فقط پرانا انداز نہیں رکھا بلکہ جو موجودہ عصری تقاضے، جو موجودہ زمانے کے تقاضے تھے اس کو بھی انہوں نے اپنی شاعری میں دکھایا۔ انہوں نے شاعری کے سادگی، خلوص اور جوش کو ضروری قرار دیا۔ انہی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے خود بھی شاعری کی، چنانچہ حقیقت کے قریب ہونے کی بنا پر اور خلوص کی آمیزش کی بنا پر ان کی شاعری کا انداز صرف مختلف نہیں بلکہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ آگے علامہ اقبال کا شعر لکھا ہوا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جی، حالی تشریح طلب شعر میں تعلی سے کام لیتے ہیں۔ تعلی یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، شاعری میں تعلی کو جائز سمجھا جاتا ہے، اور میر حالی کی تعلی محسوس نہیں ہوتی، حقیقت حال معلوم ہوتی ہے۔ میر تقی میر اور مولانا الطاف حسین حالی، کیونکہ حالی کی شاعری چاہے وہ غزل ہو یا نظم، اصلاحی معاشرہ ہو یا ملی و قومی شاعری، ان کی شاعری کا ہر انداز منفرد اور پرلطف ہے۔ ان کے یہاں ایک نئے پن کا احساس ہے، جہاں پر تازگی کا احساس وہاں انسان کا قلب و ذہن کھنچتا ہے، اور یہ آسان کام نہیں۔ خشک سحروں تن شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے ایک مصرعِ تر کی صورت ہے جی، کہ ایک شاعر کا جو لہو ہے وہ کئی زیادہ لہو ہو جاتا ہے جی، اس کا جو تن ہے وہ لہو ہو جاتا ہے، تب آ کے ایک مصرعِ تر کی صورت، تب جا کے ایک شعر جو ہے وہ نکالتا ہے ان مضامین سے۔ حالی نے اپنی شاعری کے ذریعے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سمت، ایک راستہ متعین کیا ہے کہ وہی شاعری باقی رہے گی جو اپنا تعلق حقیقت اور معروضی سچائی سے جوڑے گی، کہ شاعری صرف اور صرف وہ زندہ رہے گی جو ان کے پڑھنے والوں کو، زمانے کے لوگوں کو اپنا زندگی کا مقصد سمجھائے گی اور زندگی کے جو موجودہ چیلنجز ہیں ان کے بارے میں بتائے گی، نہ کہ یہ کہ واہ واہ حاصل کرنے کے لیے شاعری کی جائے، بلکہ شاعری کا اصل مقصد تو وہ ہے جو علامہ اقبال کی شاعری میں نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کے تن مردہ میں، مردہ جسم میں آزادی کی روح پھونک دی۔ وہ اصل شاعری تھی، اور وہی شاعری جو ہے وہ ایک قوم کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ جی، تو بیٹا یہ اشعار مکمل ہوئے، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب ان اشعار کو آپ نے جس انداز سے پڑھنا ہے، اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، حوالے کے اشعار کو یاد کرنا ہے اور ان کو لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔